میرا سر گورنر صاحب سے سوال ہے. گورنر صاحب آپ کیونکہ وفاق کے نمائندے اور نون لیگ کے ایک سرکردہ رہنما بھی آپ رہے ہیں, بات ہو رہی ہے ملکی یکجہتی کی, بات ہو رہی ہے سیاسی استحکام کی, تو قیدی نمبر 804 کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ ملک کی سیاست کو ایک نیا رنگ کیوں نہیں دے دیتے؟ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی معاملات کو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ یہ زیر التوا عدالت میں مقدمہ ہے. ان کے وکیلوں کو چاہیے کہ اپنی پیروی بہتر کریں تاکہ عدالت ان کو اگر بے گناہ سمجھے تو انہیں معاف کر دے. یہ سرکار کا کام نہیں ہے, یہ عدالتوں کا کام ہے. عدالت باعزت بری کرتی ہے یا سزا دیتی ہے؟ معاف کرنا تو حکومت کا کام ہے. دیکھیے, جب ایک چیز مقدمہ زیر سماعت ہے, میں خود ایک وکیل ہوں, تو ہم کورٹ کے معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ پروسیس اس وقت تک ہمارے پاس ہوتی ہے جہاں تک وہ چلان نہ ہوا ہو. چلان ہو گیا, ایویڈنس چل گیا ہے, تو آپ کو اور ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس کے فیصلے کا. سی ایم صاحب یہ بتائیں کہ جنگی ماحول کی بات ہو رہی ہے, ہم نے اپنی قدرتی گیس وفاق کو دے دی. اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو بتائیں جنگی ماحول چل رہا ہے, اور ہمارے ہاں نہ صرف گیس کا بحران زیادہ پیدا ہو رہا ہے بلکہ NLG کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ بھی ہو گیا ہے. سندھ کیوں سفر کرے جہاں گیس سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ نہیں, قدرتی گیس وفاق کو نہیں دی. ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت وہ گیس ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, اور پہلی پرائرٹی اسی صوبے کی ہوتی ہے, اور اسی پرائرٹی کے تحت چل رہا ہے معاملہ. اس موقع پر ہم خاص طور پہ یہ کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی وفاق اور صوبوں کے درمیان کوئی اختلاف کی بات نہ ہو. ہم اس وقت میں نے بات کی کہ ہمیں اپنے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنا چاہیے, لیکن اس معاملے میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, تو آپ کا سوال میرا خیال ہے بنتا نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں, یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں نا جی, لوگ کیا مطلب ہمارے یہاں سب سے زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے, سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے. یہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. آرٹیکل 158 کا حوالہ سر آپ دیتے رہے نا, 158 کا. آپ میں کہہ رہا ہوں لوڈ شیڈنگ جو ہے گیس کی کمی کی وجہ سے ہر جگہ ہو رہی ہے, ہر جگہ. اچھا گورنر صاحب یہ فرما دیجیے, آپ جب سے آپ نے حلف اٹھایا, آپ نے بارہا کہا ہے کہ میں آئینی گورنر ہوں, آئین, تو کیا اس سے پہلے سابقین گورنر غیر آئینی تھے؟ دوسری بات یہ فرما دیجیے کہ بحیثیت گورنر آپ مسلم لیگ نون, ظاہر ہے آپ غیر سیاسی آپ کی شخصیت ہیں, گورنر وفاق کا نمائندہ ہے, تو اس کی رکنیت سے یا اس سے تعلقی کب کریں گے؟ قاضی صاحب بہت اچھا سوال ہے. ہر دور کے گورنر جو ہیں وہ آئینی گورنر ہوا کرتے ہیں, مگر انہیں سمجھنا چاہیے کہ میں آئینی ہوں. میری سیاسی نمائندگی اور عوامی نمائندگی ہمارے CM مراد علی شاہ کر رہے ہیں, اور انہی کا کردار ہے. تو ان سے آپ عوامی اور سیاسی باتیں کریں, مجھ سے آئینی باتیں کریں. جہاں تک میں مسلم لیگ کا ہے تو مجھے فخر ہے کہ میں بابا قوم محمد علی جناح کے جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, اور میرے قائد محمد نواز شریف کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. جیسے شاہ صاحب نے کہا, تو آج یقیناً ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کریں. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ڈاکٹر قدیر صاحب, محمد نواز شریف صاحب, جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, اربوں ڈالر کو ٹھکرایا اور اپنے ملک کو ناقابل تشخیر بنایا. تو ہم ان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا کام ہے اقتدار کی سیاست نہیں, پاکستان کو مضبوط کرنے کی سیاست, پاکستان کو منتشر کرنے کی سیاست. سابقین جو ہیں وہ غیر آئینی تو نہیں تھے؟ سب آئینی تھے, مگر جو اپنے آپ کو آئین سے بالاتر سمجھے, میں ان میں سے نہیں ہوں. میں آئین کے ڈومین میں رہنا چاہتا ہوں. میرا کردار جو سیاسی اور عوامی ہے شاہ صاحب ادا کریں گے. بہت شکریہ. CM صاحب یہ بتا دیجیے گا, نون لیگ کے گورنر آپ کے ساتھ موجود ہیں, پہلے MKM کے گورنر تھے, کوئی سندھ میں خاصے پروجیکٹ وفاق کی طرف سے سندھ کو نہیں دیے گئے, ابھی توقع کرتے ہیں کہ نون لیگ کے گورنر آنے کے بعد دیکھیں جیسے گورنر صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا, ہم ضرور گورنر صاحب کی مدد حاصل کریں گے, اور ان کی تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے جن کی وفاق میں حکومت ہے, اور مجھے پورا یقین ہے گورنر صاحب اپنا صوبہ سندھ کے لیے وہ کردار ادا کریں گے, اور اس کی بات وہ کہہ بھی چکے ہیں. میں یہ بتا دوں, اور یہ میں پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں, کہ خاص طور پہ 2018 سے لے کے 2022 تک اور یہ پہلی بار میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں, جب گورنر صاحبان PTI کے ہوتے تھے تب بھی یہی کہتا تھا میں کہ ہمیں وفاق کی طرف سے
وہ پروجیکٹس نہیں دیے گئے، اور 2022 کے بعد میاں محمد شہباز شریف صاحب جب آئے تو انہوں نے وہ جو، اور میری ڈیمانڈ یہی تھی کہ جو 7-8 سال سے ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس بیک لاگ کو اب پورا کریں، اس کی طرف انہوں نے قدم اٹھایا اور انہوں نے وہ پروجیکٹس دیے. ہماری ڈیمانڈ اور بھی ہے، اور وہ جو جائز ہماری ڈیمانڈز ہیں ان کے لیے صوبے کے لوگوں کے لیے میں ہمیشہ بات کرتا رہوں گا. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اپنی جب جائز ڈیمانڈز پیش کریں گے تو ایک جمہوری حکومت جو وفاق میں ہے وہ صوبہ سندھ کو اپنے حقوق دے گی. اس وقت خاص طور پہ میں کوئی ایسی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ اس وقت جس صورتحال میں ہم ہیں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ سیاسی باتیں یا سیاسی باتیں میں کہوں گا جو یہ باتیں وہ جب میری ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر صاحب سے تو میں ان سے ضرور ذکر کرتا ہوں. ہاشمی صاحب یہ فرما دیں، ہاشمی صاحب ایک منٹ، ہاشمی صاحب مجھے یہ بتا دیں، ایک آدمی کر لیں جو بھی. ہاں پلیز ہاشمی صاحب، آپ کی موجودگی میں ایک مقام پر جس کو سوشل میڈیا میں بڑا ٹرینڈ کیا اس واقعے نے تھپڑ کی گونج یا بازگشت سنائی دی تھی، آپ کی طرف سے کوئی اس کو موقف نہیں ہے کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، معاملہ کیا تھا اس پہ ذرا آپ کتنی گالیاں پڑی؟ میرے علم میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں. ایک بات جو ابھی سی ایم صاحب نے کہا، ہاں میرا کردار تعمیری ہوگا اور میں اس صوبے کا گورنر ہوں تو میں اپنے صوبوں کو ترقی دلانے میں اپنا سارا کردار ادا کروں گا. سب چیز یہاں نہیں ہوگا، آگے رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. سیاسی آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے. ہمارے سیاسی منشور الگ ضرور ہو سکتے ہیں مگر ہمارا جو صوبائی منشور ہے وہ یہ ہے سندھ کی ترقی، اور یہی بات مجھے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ آپ اپنے صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں. صاحب آپ نے کہا اچھی بات ہے کہ وفاق سے بات کی، وفاق نے سندھ کو 56 منصوبے دے، سکڑتے وہ اب 11 بن گئے. 11 کی بھی جو انہوں نے اب تک 6 ماہ گزر چکے ہیں، آدھا سال ہو گئے، اس میں بھی کوئی 17-18% انہوں نے جاری کیے. کیا اس سلسلے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ پہلے خط بھی لکھ چکے ہیں کہ جی جو NH کے منصوبے اتنے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان یا ایون کشمیر سے بھی کم سندھ کو دیا گیا، اس سلسلے میں آپ نہیں سمجھتے؟ میں تو ابھی میں آپ کو کہوں کہ ہر موقع پہ ہر فورم پہ یہ بات میں کرتا رہا ہوں، لیکن اس وقت اس بات کو زیادہ بتانا مناسب نہیں. میں بڑے ہر فورمز پہ کر چکا ہوں، اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو ناپسندیدہ بھی کچھ لوگوں کا ہوتا ہوں کہ ایسے فورم سے بات کر لیتا ہوں. سو وہ آپ جانتے ہیں جو منصوبے، اور میں پھر سے کہوں گا کہ میں میاں شہباز شریف کا شکر گزار ہوں کہ 2022, 23 اور 24 میں وہ منصوبے جو ختم کر دیے گئے تھے ان کو دوبارہ ریوائیو بھی کیا، ان کے لیے مناسب رقم بھی رکھی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہوئی ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مناسب رقم رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے وہی جنگ چلتی رہے گی. اس وقت جو ماحول ہے اس میں کوئی ایسی ایڈیشنل ڈیمانڈ کرنا، وہ بجٹ کا ٹائم آئے گا اور ہم صورتحال دیکھتے ہوئے ضرور اپنے صوبے کے لیے. اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ پہلے شاہ صاحب اکیلے آپ کی جنگ لڑ رہے تھے ترقی اور خوشحالی کی، اب ہم مل کے لڑیں گے. پاکستان مسلم لیگ نواز انڈر دا لیڈرشپ آف نواز شریف اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف، ہم دونوں مل کے آپ کے حق اور آپ کی جدوجہد کی بات کریں گے. اچھا شاہ صاحب، اب ظاہر کمنگ بجٹ آنے والا ہے تو اب یہ جو ماحول بھی چل رہا ہے، کیا خسارے کا بجٹ ظاہر لازمی طور پہ اس میں آپ کو مشکلات ہوں گی، اس میں NSC کی کٹوتی بھی ہے، تمام چیزیں، اس کو کیسے میک اپ کریں گے؟ یہ دیکھیں اس پہ بات چیت چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں وفاق کے ساتھ چاروں صوبوں کی میٹنگز اگلے کچھ دنوں میں بھی ایک میٹنگ ہونی ہے جو کہ ان چیزوں پہ نظر رکھے گی. اور اس خاص طور پہ اس جنگ کے ماحول میں جب میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم سب نے مل کے، وفاق نے، صوبوں نے، اس ملک کے لوگوں نے، ہر لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. اگر ہم قائد اعظم کے پہلے اصول یعنی یونٹی پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہم قائد اعظم کا جو خواب ہے، جو قائد اعظم نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے، اس کو نقصان پہنچائیں. اچھا سر، تو ہم انشاءاللہ تعالی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلے کریں گے، لیکن یہ آپ یقین رکھیں کہ صوبوں کے حقوق پہ، صوبہ سندھ کے حق پہ کبھی میں
کوئی مجھے بھی شامل کمپرومائز نہیں کروں گا، اور گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. ماحول کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے اس ملک کو متحد رکھنے میں، اس ملک کی فلاح بہبود کے لیے اپنا حصہ بھی ڈالیں گے اور اپنا حق بھی لیں گے. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ بھی سندھ توڑنے کی بات کریں گے؟ اس سے پہلے جو گورنر تھے انہوں نے گورنر ہاؤس میں ایسا کچھ کیا جس سے سندھ کے عوام نے بڑا رد عمل ظاہر کیا. آپ بھی اسی نقشے قدم پہ ہیں یا آپ کچھ اور کریں گے؟ ہم پاکستان اور سندھ، جیسے سی ایم صاحب نے کہا کہ سندھ اسمبلی نے پاکستان کے لیے پہلی قرارداد پاس کی تھی، تو جو اسمبلی پاکستان کی قرارداد پاس کرے اس کو اللہ اور ترقی دے، خوشحالی دے، اس کے لوگوں کو دے خوشحالی دے. آپ کو لیے آج کا یہی پیغام.